أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات میں سے ہم حرکات کرنے کے بعد ہم نے علامات پڑھی ہیں۔ علامات کا ایک پارٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ سکسیسفلی۔ جزم کو ہم نے پڑھا، آج ہم پڑھیں گے تشدید کو۔ تشدید کا سائن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے ایک ڈبلیو کا سائن ہوتا ہے اس طرح سے تشدید کا سائن لکھا جاتا ہے، اور تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ تشدید کے حرف کو ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ جزم کے ساتھ اور دوسری دفعہ یہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ عموماً جو تشدید والا حرف لکھا جاتا ہے وہ اس سٹائل میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر جب یہ تشدید آتی ہے تو یہ را جو ہے، یا یہ تشدید والا حرف جو ہے مشدد حرف، اس کو پہلے پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملتا ہے، اس کے بعد یہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ حرکت زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی اور پیش بھی، اور حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اس کے اوپر آ سکتی ہے۔ بہرحال اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ حرم، حرام، اس کے اندر شدت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تشدید والے حرف کی آواز کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں۔ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی۔ تب، ربی، ربی کل۔ کل عموماً یہ دیکھنے میں آیا جو مسٹیک اس تشدید کے حرف کو پڑھنے میں کی جاتی ہے، جیسے میں نے ہمیشہ نوٹس کیا ہے تعوذ اور تسمیہ کے اندر، کہ جب اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، باللہ، اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تشدید کو ڈراپ کر دیا ہے۔ تشدید کے حرف کو جب تک آپ سختی کے ساتھ آواز ادا نہیں کریں گے تو وہ تشدید صحیح ادا نہیں ہوگی، وہ ڈراپ ہو جائے گی۔ یا قصو، قاف کو بھی پور کیجئے، صاد کو بھی پور کیجئے۔ یا قصو، یقص وسخر، وسخر وسخر، وسخر حقت، حقت فجرت، فجرت فجرت، فجرت کذب۔ کذب اس میں بھی میں نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھی تھی، مسٹیک ہو رہی تھی، کذب اس کو پڑھا جا رہا تھا۔ ذال کی ادائیگی کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اس کی تشدید کو بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ کذب، کذب حرم، حرم ہا کی ادائیگی کو درست رکھیے، اس کے ساتھ آپ نے را کو پور کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ حرم، حرم نفصل، نفصل
تحدث 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 يسبح 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 يبين 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 المدثر المدثر हमजा की अदायगी को ठीक रखना है, लाम के ऊपर कलकला नहीं करना है। 2 तशदीद हैं, अमूमन ये मिस्टेक होती है, एक तशदीद पड़ी जाती है, एक नहीं पड़ी जाती है। और सा की अदायगी को भी आपने दुरुस्त रखना है। अल-मुद्दस्सिरु المدثر हमजा की अदायगी दुरुस्त नहीं हो रही है, इसको करेक्ट कीजिए। अल-मुद्दस्सिरु المدثر नुसय्यिरु نسير नुसय्यिरु نسير تقبل 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 بسم الله بسم الله बिस्म इलाह ही नहीं है, ठीक है। ये गलती होती है, इसको मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। दूसरी इसमें गलती क्या की जाती है, जेर है, जेर के बाद अल्लाह ताला का नाम बारीक करके पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाही بسم الله हुवल्लाहु والله जबर के बाद अल्लाह के नाम को हम पुर करके पढ़ेंगे, हुवल्लाहु هو الله वल्लाही والله वल्लाही والله तल्लाही। تالله ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं और उसमें देखेंगे तशरीद के हुरूफ और उनको हम सही तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله وعلى الله आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिए और लाम के ऊपर जबर है, जबर के बाद अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ेंगे, इसको बारीक नहीं करना, वअलल्लाहि नहीं है। और इसी तरह इसकी खड़ी जबर को जबर में नहीं बदलना है, इसको हम 2 हरकत तक लंबा करेंगे लाम को। वअलल्लाहि وعلى الله मजीद इसको पुर कीजिए, वअलल्लाहि وعلى الله قصدुस सबीली قصد السبيل काफ को पुर करके पढ़िए, सौद भी पुर होगा लेकिन इसके ऊपर आपने कलकला नहीं करना है, आवाज को वाइब्रेट नहीं करना। قصدुस सबीली قصد السبيل ومنها
ومنها جائز جائر यहाँ पर रा जज़म के साथ वक्फ हम करेंगे तो पीछे हमजा के नीचे जेर है, इस वजह से रा को हम बारीक करके पढ़ेंगे। जाइज جائر वलौ ولو शाअ شاء लहदाकुम لهداكم अजमईन। أجمعين आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिए। अजमईन أجمعين वअलल्लाहि क़स्दुस्सबीली वमिन्हा जाइज़। وعلى الله السبيل ومنها جائر जाइज़ جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز وعلى الله السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي هو الذي أنزل أنزل लाम के ऊपर जबर है और जबर को हम जल्दी पढ़ेंगे, इसको हम 2 हरकत तक नहीं 1 हरकत तक ही पढ़ेंगे। ज़ला नहीं पढ़ेंगे। ज़ला أنزل أنزل من السماء من السماء ماء لكم منه ماء لكم منه شراب ومنه شراب ومنه شجر فيه شجر فيه تسيمون تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء ماء لكم لكم شراب ومنه شجر فيه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه فيه تسيمون 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 یا ساکن ہے اور اس سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہ یا مدہ میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور اس کو 2 حرکات تک لمبا کریں گے، نہ تو اس کو مختصر پڑھیں گے اور نہ ہی 2 حرکات سے زیادہ پڑھیں گے۔ بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیے اس کو، نہ تو ہم تسیمون پڑھیں گے اور نہ ہی تسیمون پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ تسیمون تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب شراب ومنه شجر فيه تسيمون يو- ينبط ينبط جی یہ اقلاب ہے، یہاں پر نون کی آواز میم میں بدل جائے گی اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ ينبط لكم به الزرع لكم میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کیجئے، یہاں پر غنہ کریں گے آپ، آئین کی ادائیگی کو درست رکھیے، اور راپور ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے زبر ہے۔ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ جی تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ اب اس کو وزیتون، کل جب آپ لیسن پڑھیں تو مجھے ہی نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی شدت اور سختی ہوگی تو تشدید صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ وزیتون والنخیل جی نون مشدد ہے، اور نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو، تو دونوں صورتوں میں ان کے اوپر ہم نیسل ساؤنڈ کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، اور غننے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کے جتنی۔ والنخیل والاعناب والاعناب ومن كل الثمرات ومن كل الثمرات إن
इसको इन ना नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिर्फ जबर है, इसको हम 2 हरकत तक लंबा नहीं करेंगे, जबर को हम जल्दी पढ़ते हैं। इन إن फी ذلك في في ذلك ذلك फी ذلك في ذلك لآية لقوم لآية لقوم माई नहीं है, मी पढ़ेंगे इसको। लिक़ौमी لقوم لآية لقوم لآية لقوم لآية لقوم لآية لقوم قौ नहीं इसको कहना, ठीक है, इसको हलक से नहीं निकालना। कौ कौमी لآية لقوم لآية لقوم يتفكرون يتفكرون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن ومن كل الثمرات الثمرات हरकत को ठीक तरीके से पढ़िए, हरकत में गलती नहीं कीजिए। युंबितु लकुम बिहि ज़र्अ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब वमिन कुल्लि الثمرات ينبت لكم لكم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 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 सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। लेसन को अच्छे तरीके से याद करना है, आपने मेहनत करनी है इस पर। लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और अलल्लाहि अल्लाह ताला के ऊपर है, क़स्दु सीधा, सबीली रास्ता, यानी कि अल्लाह ताला के जिम्मे है सीधे रास्ते तक पहुंचा देना या सीधा रास्ता दिखा देना, या वो रास्ता जो सीधा अल्लाह ताला तक जा पहुंचता है। व मिनहा और मिनहा इनमें से जाइरुन टेढ़े हैं। व अलल्लाहि
قصد السبیل ومنها جائر، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ جو بھی سیدھا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر بے شمار راستے ملتے ہیں جب آپ کسی بھی جگہ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی سیدھا ہوتا ہے جو آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ باقی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، اگر آپ ان ڈسٹریکشنز کے اوپر چلے جائیں تو آپ اپنے گھر تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہمیں پہنچاتا ہے وہ بھی بالکل ایک ہی ہے، سیدھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچاتی ہیں۔ تو یہ انسان کا کام ہے کہ وہ خود دیکھے کہ وہ کس راستے کے اوپر ہے، اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے وہ دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کون سا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا یہ راستہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر شاء چاہتا وہ، لَہَدَاكُمْ، لا البتہ، ہداکم وہ ہدایت دے دیتا، کم تمہیں، یعنی اور تمہیں سیدھی راہ پر چلا دیتا، اجمعین سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار راستے پیدا کیے ہیں۔ آپ اس چیز کو یوں سمجھ لیں، کہیں پہ آپ سفر کرتے ہیں تو بہت سارے روٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان دنیا میں یا معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر سروائیو کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے نظریات ہوتے ہیں اس کے سامنے، بہت سارے لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں، لیکن ان بہت سارے نظریات میں سے، ان بہت سارے اوپینینز میں سے ایک نظریہ وہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھی راستے پیدا کیے ہیں، آپ ان کو دیکھیے تو وہ سب کے سب ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، سارے کے سارے نظریات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو صحیح نظریے کو پہچاننے کی کیا صورت ہے؟ صحیح نظریے کو ہم کیسے جان سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں؟ تو ہم ہر نظریے کی سورس دیکھیں گے، کس سورس سے وہ نظریہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے تھاٹس اور اپنے اپنی سوچوں کو، اپنے اپنے تجربات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت اور سچائی کی راہ پر اگر چلنا ہے تو جو اصل سورس ہے علم کا، جو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ایک عظیم ترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ سورس ہیں جو ہمیں حق کا راستہ دکھا سکتی ہیں، حق کے راستے پر چلا سکتی ہیں۔ اگر ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، حق کو جاننا ہے، حق کو سمجھنا ہے، کسی نظریے کو فالو کرنا ہے، کسی نظریے کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو وہ صرف قرآن اور حدیث ہے جو آپ کو سچائی کے ساتھ سچائی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، سچائی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی نظریات ہیں نا اس دنیا کے اندر، وہ بہت ڈاؤٹ فل ہیں اور وہ حتمی نہیں ہے۔ ان کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی سے نئی جدت آتی رہتی ہے، نئی سے نئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے نظریات سے بیک اپ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا اگلا نظریہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے یہ حتمی کتاب ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت سے سرفراز کر دیتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے اندر ہر چیز کو ایک پورے طریقے کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کرتا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے ہیں، ہر کائنات کی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان کو اختیار دیا جائے، وہ اپنی اختیار اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اس کائنات کے اندر بکھیری ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی فورسفلی اور زبردستی ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے، اور انسان کے اندر اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے دین کے اندر کوئی جبر نہیں رکھا ہے، اس نے یہ تمہاری مرضی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہو یا برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس نے یقیناً ایک مضبوط رستے کو پکڑ لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ هُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ اسے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اسی میں، شراب پینا ہے، ومنہا اور اسی سے، شجر درخت ہیں، فیہا جس میں، تسیمون تم چراتے ہو، ینبتو وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس سے، زرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجورے، والاعناب اور انگور، ومنہا اور طرح طرح کی، کل الثمرات پھلوں میں سے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم ان کو لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہوں۔ تو آپ کل بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی جانوروں کی صورت میں ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے، کھانے پینے کے، ہمارے ضروریات کا خیال رکھا۔ اسی طرح آگے آج پھلوں کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے زیتون پیدا کیا، کھجورے اور انگور پیدا کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں تمام زندگی کی جتنی بھی لوازمات تھے، جو ہماری ضروریات تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب کو ہماری اتنی فکر ہو کہ اس نے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہماری زندگی کے لیے تمام قسم کے اسباب پیدا کیے ہوں، جس سے ہماری زندگی اچھی بن سکتی ہے، ہماری صحت اچھی بن سکتی ہے، ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہ بھیجے، یا اس نے اس کا کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے ہماری لیے ہر قسم کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہمیں ہر طریقے سے ضروریات کی فراہمی یقینی بنائی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ہمارے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، لیکن ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا پے در پہ، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور آخری کتاب قرآن پاک کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی فیصلے فرما دیے۔ اب جو بھی انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، یہ قرآن اس کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو گائیڈ کرتی ہے، اور یہی وہی ہدایت کے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ انسان باقی ساری چیزوں کے اوپر تو بہت زیادہ تگ و دو کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تگ و دو نہ کرے، تو یہ پھر بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ انسان کا سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دے اور دنیا میں آئے اور بھٹکتا رہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے، ہمیں سیدھے راستے پر لے کے آئے، ہمیں آمین سیدھے راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت آمين. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمين. آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم آمين. ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي آمين. حجة يا رب العالمين ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب آمين. العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے جزاک اللہ خیر کثیرا جی بات پوچھی یہ وہی ورڈ میننگ والا ہے جو میں نے پہلے پوچھا تھا یہ قصد سبیلی ایک ہوتا ہے نا صراط المستقیم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا سیدھا راستہ جی اس کا مطلب بھی سیدھا راستہ ہے تو کیا فرق ہے اس میں انشاءاللہ میں اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن تحقیق کے بعد ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے اس کے ٹھیک اوپر ہے تحقیق جزاک کرتے ہیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی جزاک اللہ السلام چلیں علیکم ٹھیک ہے ورحمۃ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر خیر کثیرا وعلیکم السلام علیکم